ہیں کہ زبان جو ہوتی ہے نا، زبان سے ہی نسلوں کا پتہ چلتا ہے، زبان سے ہی نسلوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ آج کی بزم میں اخیر پہ ایک نصیحت کرتا چلوں کہ زبان سے نسلوں، اس لیے کہتے ہیں نا بزرگ لوگ کہ اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو، پیار پیدا کرو۔ جب بولو کسی کے ساتھ بیٹھو اتنا پیار کرو کہ وہ تم پہ فدا ہو جائے، اتنا پیار ہونا چاہیے، اتنا مٹھاس۔ ایک تو حضور کی سنت ادا ہو جاتی ہے، دوسرا اس مٹھاس سے آدمی کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نبھانے میں اسے دیر نہیں لگتی۔ کوشش ہونی چاہیے کہ پیار مٹھاس سے بولنا چاہیے۔ یہ زبان نسلوں کا پتہ دیتی ہے، سیانے کہتے ہیں نسلوں کا۔ جب انسان بولتا ہے نا تو اس کی اصلیت پہچانی جاتی ہے، اس کے بولنے سے ہی، بولنے سے اصلیت پہچانی جاتی ہے۔ خاندان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی کسی اصلی خاندان دا پتر ہے۔ خاندان پہچانے جانا ہے بولا تو لفظہ تو میں تے گل کرتا جاؤں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے بادشاہ گزرے ہیں، اور کمال بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں کفر کا ذرہ بھی جہاں دیکھا وہاں بھی تلوار چلا دی ہے۔ جی یہ وہ واحد بادشاہ گزرے، آج کے نہیں، مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ ایک ایسا شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا، آپ اپنی کچہری میں بیٹھے ہیں، کچہری لگی ہوئی ہے، آپ نے ایک سوال فرما دیا، یار کوئی ہے تم میں سے کہ جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروائے، جو مجھے زیارت کروائے حضرت خضر علیہ السلام کی، کوئی ایسا ہے؟ ایک شخص غریب تھا، اس نے کہا حضور میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ دیہاتی تھا اور غریب تھا، کہتا ہے میں زیارت کروا سکتا ہوں سرکار۔ آپ نے فرمایا جی۔ اس نے کہا سرکار میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ کیونکہ 6 مہینے میں نے دریا کے کنارے پہ چلہ کاٹنا ہے، پورے 6 مہینے میرے گھر کے جو خرچ اخراجات ہیں وہ آپ ہی چلائیں گے۔ جی گھر کے خرچ اخراجات آپ چلائیں گے، میں دریا کے کنارے چلہ کاٹتا ہوں اور پھر زیارت کرواؤں گا، کیونکہ زیارت کروانے کے لیے چلے کا کرنا ضروری ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط قبول ہے، آپ چلہ کاٹیں، میں آپ کے گھر کا خرچ اخراجات چلاؤں گا۔ وہ چلہ کرنے کے لیے چلا گیا، ادھر گھر کے خرچ اخراجات سلطان محمود غزنوی چلاتے رہے۔ 6 مہینے گزر گئے، سلطان محمود غزنوی نے پیغام بھیجا، جی انہیں کہے اب تو 6 مہینے گزر چکے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، 6 مہینے مجھے اور لگیں گے، تب زیارت کروائی جا سکتی ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی منزل تھوڑی سی دور ہے، 6 مہینے مزید لگ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 6 مہینے اور لگاؤ، گھر کے تیرے خرچ اخراجات چلتے رہیں گے۔ 6 مہینے اس نے پھر گزارے دریا کے کنارے پہ، پتہ نہیں کیا کرتا رہا، کچھ بھی کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا یا چلے کرتا رہا، کچھ بھی کرتا رہا۔ اس نے وقت گزارا مزید 6 مہینے، سال پورا گزر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے پھر بلایا، جی بلاؤ انہیں جو کہتا تھا کہ حضرت خضر کی میں زیارت کرواؤں گا۔ جب بلایا گیا نا تو اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں گناہگار بندہ ہوں، غریب آدمی تھا، گھر کے خرچ اخراجات نہیں چل رہے تھے، میں نے یہ بہانہ تلاش کیا، چلو اور کچھ نہ صحیح تو سال گزر جائے گا، میرے بچوں کا خرچ چلا جائے گا، میں کہاں زیارت کروا سکتا ہوں آپ کو؟ حضور معافی چاہتا ہوں، مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ آپ نے وزیروں کو کھڑا کیا، آپ بتائیں اس کو کیا سزا دی جائے۔ ایک وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا سرکار اگر اس کو سزا دینی ہے نا تو اس کو سزا یہ دی جائے کہ بادشاہ سلامت اس نے آپ کے آگے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلہ کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔
ایک روشن چہرے والا بزرگ بیٹھا تھا کچہری میں. اس نے کہا بادشاہ سلامت اس نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے. بڑا خوبصورت بزرگ تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اس نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے, صحیح فیصلہ یہ. سلطان محمود غزنوی نے دوسرے وزیر کی طرف منہ کیا, جی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا حضور اس کو اتنی جلدی سزا نہ دی جائے کہ گلا کاٹا جائے اور یہ مر جائے, اتنا جلدی نہیں. اس نے بادشاہ سلامت کے آگے جھوٹ بولا ہے, اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ رسوا ہو کر مرے, ذلیل و رسوا ہو کر مرے, کتوں کے آگے ڈالا جائے. روشن چہرے والا جو بزرگ بیٹھا تھا نا, اس نے کہا بادشاہ سلامت اس نے بالکل ٹھیک فیصلہ فرمایا ہے, صحیح ہے یہ فیصلہ. بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی نے تیسرے وزیر کی طرف منہ کیا کہ جس کا نام محمد ایاز تھا. یہ وہ محمد ایاز ہے کہ جب سلطان نے اپنے نبی کا نام لینے کی باری آئی نا تو ان سے پوچھا, تو ایاز نے کہا حضور مہربانی فرمائے مجھے وضو نہیں ہے, میں وضو کر کے آتا ہوں تب حضور کا نام اپنی زبان سے لاؤں گا. اتنا ادب والا یہ غلام تھا, وزیر تھا. ایاز سے پوچھا تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ بھی کمال کرتے ہیں. وہ غریب تھا, اس کے گھر کا خرچ اخراجات نہیں چل رہا تھا, اگر 1 سال آپ نے کھلا دیا تو کیا ہو گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے گھر کا خرچ اخراجات چل گیا تھا, حضور آپ معاف فرما دیں, آپ اس کو معاف فرما دیں, کچھ بھی نہیں گیا. اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئی, اور اس کے گھر کا خرچ اخراجات چل گیا ہے, غریب آدمی تھا, سال گزارنا تھا گزر گیا, مہربانی فرمائے آپ اس کو معاف کر دیں. روشن چہرے والا جو بزرگ بیٹھا تھا نا, اس نے کہا بادشاہ سلامت اس نے بالکل ٹھیک فیصلہ فرمایا ہے. بادشاہ نے فرمایا بزرگوں خیر ہے, پہلے وزیر نے کیا سی کہ ادھا گلا کٹ دیتا جاوے تب بھی تو آکھے بالکل ٹھیک فیصلہ ہے, دوسرے نے آکھے کتے دے آگے سٹیا جائے تسی پھر بھی آکھے بالکل ٹھیک فیصلہ ہے, تیسرے نے آکھے معاف کر دو پھر بھی تسی کہنے بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے جو پہلے نے کہا نا کہ اس کا گلا کاٹا جائے, اس کا گلا کاٹا جائے, بادشاہ سلامت یہ کسائی کا بیٹا ہے, قصور آپ کا نہیں ہے, قصور آپ کا ہے اس کا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ہی کسائی کے بیٹے کو وزیر بنایا, اپنا اس سے مشورہ لیا ہے. کسائی کا بیٹا اور کسائی کا کام ہے گلے کاٹنا, اس نے تو گلے کاٹنے والی بات بتائی ہے, اس کی زبان میں نسلوں کا پتہ دیا ہے کہ یہ کسائی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. دوسرے بادشاہ صاحب دوسرے وزیر نے کہا کہ جناب علی اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے. بادشاہ سلامت اس کا قصور نہیں ہے, قصور آپ کا ہے. اس کا جو باپ تھا نا بادشاہوں کے کتے تھے ان کو نہلاتا تھا اور پھر ان کتوں سے یہ شکار کرتا رہتا تھا. قصور آپ کا ہے کہ آپ نے ایسے آدمی کو جناب علی اپنا وزیر بنایا ہے, آپ کا قصور ہے, اس کا قصور نہیں ہے. اس کا باپ کتوں کو نہلاتا تھا, کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا, کتوں کو جناب علی شکار کے لیے لے جاتا تھا, اور اس نے کہا کہ کتوں کے آگے ڈالا جائے, اس نے اپنے خاندان کا پتہ دیا ہے. اس کا باپ یہ کام کرتا تھا. بادشاہ سلامت نے کہا تیسرا آدمی, اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ایاز سید زادہ ہے, یہ سید زادہ ہے, اور سیدوں نے تو کربلا میں جناب علی 72 تن کو آئے تھے, بدلہ انہوں نے نہیں لیا تھا, اس نے کہاں بدلہ لینا تھا, اس لیے تو کہا معاف فرما دو. حضور یہ سید زادہ ہے. فوراً جناب علی سلطان محمود غزنوی کھڑے ہو گئے اپنی تختی سے. اس نے کہا یاز اتنا عرصہ ہو گیا تو نے مجھے بتایا نہیں کہ تو سید زادہ ہے, میں تجھے اپنی کرسی پہ بٹھاتا, اپنے تخت پہ بٹھاتا, تو سید زادہ ہے.
محمد ایاز نے کہا بادشاہ سلامت یہ راز تھا، میں چھپائے ہوئے تھا، کسی کو بتاتا نہیں تھا تاکہ میرے بھی نظام چلتا رہے سارا۔ ٹھیک ہے میں سید زادہ ہوں، آج اس بابے نے راز کھولا ہے، میں بھی آج ایک راز کھول دیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہی خضر علیہ السلام ہے، یہی حضرت خضر ہے کہ جن کی زیارت کے لیے آپ تڑپتے تھے وہی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں۔ تو زبان جو ہوتی ہے نا، زبان یہ نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ بیٹا اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، اپنی زبان میں ادب پیدا کریں، جتنا شریعت کے مطابق چلتے جائیں گے، مٹھاس پیدا کرتے جائیں گے، شریعت محمدی کے اوپر چلتے جائیں گے، دیکھنے والا بھی کہے گا یہ عام ہستی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔